رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے نکلے، ذوالفقار حیدری آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب نکلے، قربان جائیے مسلمانوں، میرا امام نے پہلا قدم رکھا، آپ کے جانثار کی لاش سامنے ہے۔ دوسرا قدم رکھا، حضرات محترم آپ کے جانثار کی لاش سامنے ہے۔ اللہ اکبر، ہر قدم پر لاش مبارکہ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن حضرات محترم جب چلے ہیں نا تو قدم میں لڑکھڑاہٹ پیدا نہیں ہوئی، جب چلے ہیں تو حوصلہ پست نہ ہوا۔ لاشوں کو صبح سے اٹھاتے اٹھاتے 3 دن کا میرا امام، 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا میرا امام میدان کربلا میں حضرات محترم جا رہے ہیں ذوالفقار حیدری کو لہراتے ہوئے، لیکن ہر قدم پر لاش نظر آ رہی ہے اپنے چاہنے والوں کی۔ ہر قدم پر حضرات محترم کہیں بیٹے کا کلیجہ ہوا نکلا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں بیٹے کے حلقوں میں تیر لگتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں بھائی عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازو نظر آ رہے ہیں، کہیں حضرات محترم سکینہ کے چٹکتے ہوئے ہونٹ نظر آ رہے ہیں، کہیں حضرات محترم حضرت زینب کا تڑپنا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ پست نہ ہوا، بلکہ حضرات میدان کربلا میں چل رہے ہیں میرے امام۔ کسی نے کہا حسین تیری ہمت کو سلام، کسی نے کہا حسین تیری طاقت کو سلام، کسی نے کہا حسین تیری جرت کو سلام، کسی نے کہا حسین تیرے صبر کو سلام، کسی نے کہا حسین تیری استقامت کو سلام، کسی نے کہا حسین تیری ہمت کو سلام۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل و گنچا سلام کہتا ہے، لہو میں ڈوبتا نیزہ سلام کہتا ہے، تمہارے نانا کا روزہ سلام کہتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے۔ میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد میرے امام نے خطاب فرمایا، میرے امام نے تقریر فرمائی، میرے امام خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حسین نے خطاب فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا خطاب فرمایا؟ اور میرے امام نے جب تقریر فرمائی ہے نا حضرات، وہ کتنی پیاری تقریر ہوگی، وہ کتنا پیارا انداز ہوگا کہ جسے حضرات محترم میرے امام جس تقریر کو فرمائیں۔ اللہ اکبر، میرے امام نے خطاب فرمایا ہے، اور خطاب کیا فرمایا؟ میرے امام فرما رہے ہیں، اے لوگو دیکھ لو مجھے پہچان لو، اے لوگو مجھے جان لو میں کون ہوں۔ میں تمہارے نبی کا، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا نواسہ ہوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں، علی شیر خدا کا نور نظر ہوں، مجھے پہچان لو۔ اللہ اکبر، میرے حسین تقریر فرما رہے تھے حضرات محترم، اس لیے فرما رہے تھے کہ حضرات کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میدان محشر میں یہ لوگ کہہ دیں کہ ہم نے تو پہچانا نہیں تھا حسین کو، حسین نے اپنا شجرہ ہمارے سامنے نہیں رکھا تھا۔ اللہ اکبر، حسین شجرہ سامنے رکھ رہے ہیں، حسین لوگوں سے بتا رہے ہیں، اے لوگوں دیکھو مجھے پہچان لو میں کون ہوں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ کل میدان محشر میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے حسین کا بتایا، ہم نے حسین کو سمجھا نہیں تھا، حسین نے ہمارے سامنے اپنا شجرہ نہیں رکھا تھا۔ اللہ اکبر، میرے امام نے تقریر فرمائی ہے، اور جب تقریر سنی نا یزیدیوں نے تو یزیدیوں کے دل پانی پانی ہونے لگے۔ میرے حسین کی تقریر یزیدیوں کے دلوں پر اثر کرنے لگی، میرے حسین کی تقریر نے یزیدیوں کے دلوں پر ایسا اثر کیا، اتنا اثر کیا کہ یزیدیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یزیدی رونے لگے۔ اللہ اکبر، جب یزیدی روئے ہیں، ابن سعد نے دیکھا، شمر دل جوشن نے دیکھا، خولی بن یزید نے دیکھا کہ ارے یہ تو یزیدی رو رہے ہیں، حسین کی تقریر ان کے دلوں پر اثر کر رہی ہے، حسین کی تقریر ان کے دلوں پر اثر کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام کی آواز کو پست کرنے کے لیے، میرے امام کی آواز کو حضرات محترم دھیما کرنے کے لیے، حضرات امام کی آواز کو پست کرنے کے لیے ابن سعد نے کہا تھا ارے کہیں ایسا نہ ہو اگر حسین کی تقریر ان کے دلوں پر اثر کر گئی اور یہ یزیدی حسین کی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے، حسین کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے تو ہماری جو محنت اب تک ہم نے کی ہے اس پر پانی پھر جائے گا۔ اس نے کہا تھا ڈھول بجاؤ، اس نے کہا تاشے بجاؤ، اس نے کہا نکارے بجاؤ، اس نے کہا تبلے بجاؤ۔ اللہ اکبر، میرے حسین کی آواز کو پست کرنے کے لیے میدان کربلا میں ڈھول بجائے گئے، میرے حسین کی آواز کو پست کرنے کے لیے میدان کربلا میں تاشے بجائے گئے، میرے حسین کی آواز کو پست کرنے کے لیے میدان کربلا میں طبلے بجائے گئے، میرے حسین کی آواز کو پست کرنے کے لیے میدان کربلا میں تاشے بجائے گئے۔ اے لوگوں خبردار خبردار خبردار، کبھی ڈھول نہ بجانا، کبھی تاشے نہ بجانا، کبھی نکارے نہ بجانا، کبھی طبلے نہ بجانا، اس لیے کہ ڈھول بجاؤ گے تو یزیدی خوش ہوں گے، نکارے بجاؤ گے یزیدی خوش ہوں گے، طبلے بجاؤ گے یزیدی خوش ہوں گے۔ ارے تمہیں تو اپنے حسین کو خوش رکھنا ہے، اگر
اگر حسین کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو اے لوگو یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، حسین تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر حسین کو خوش کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، حسین تم سے راضی ہو جائیں گے۔ نمازوں کی پابندی کرو، حسین تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ میدان کربلا میں میرا امام 3 دن پیاسا رہ کر بھی جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کرنا چاہوں گا لوگوں، حضرات محترم امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرات محترم دیکھیے میرے حسین نے میدان کربلا سے پیغام دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین تقریر فرما رہے تھے، یزیدیوں نے میرے حسین کی آواز کو پست کر دیا، یزیدیوں نے میرے حسین کی آواز کو حضرات محترم پست کر دیا ڈھول بجا کر۔ لوگوں کے کانوں تک جب آواز نہ پہنچ سکی، میرے حسین نے اپنی آواز کو روک لیا ہے، میرے حسین نے اپنے خطاب کو روک دیا، میرے حسین نے اپنی تقریر کو بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم اس کے بعد تلوار چلی۔ المختصر یہ ہے کہ جب تلوار چلائی ہے میرے امام نے، حسین کی تلوار ایسے چل رہی تھی، جس طرف کو حسین کی تلوار جا رہی تھی یزیدیوں کے سر حضرات محترم کٹ کٹ کر گر رہے تھے، گاجر مولی کی طرح یزیدی کٹ رہے تھے۔ جب حسین حضرات اپنی تلوار چلا رہے تھے، یزیدیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ کوئی پورب کو بھاگ رہا تھا، کوئی پچھم کو بھاگ رہا تھا، کوئی اتر کو بھاگ رہا تھا، کوئی دکن کو بھاگ رہا تھا۔ حسین کی تلوار چل رہی تھی، یزیدی کہہ رہے تھے حسین کی تلوار کو روکا جائے، یزیدی کہہ رہے تھے حسین کی تلوار کو روکا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ذرا غور تو فرمائے مسلمانوں، ارے جس تلوار کو 3 دن کی بھوک پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو حضرت سکینہ کی محبت نہ روک سکی، جس تلوار کو حضرات محترم حضرت زینب کا پیار نہ روک سکا، جس تلوار کو کٹے ہوئے عباس علمبردار کے بازو نہ روک سکے، جس تلوار کو حضرات محترم حضرت علی اکبر کا کلیجہ نکلتا ہوا یاد آ رہا ہو لیکن تلوار نہ رک رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ تلوار جو بھوک اور پیاس کی شدت نہ روک سکی ہو، حضرات محترم وہ تلوار یہ 22,000 کا لشکر کیا روکتا۔ اللہ اکبر۔ یزیدیوں میں بھگدڑ مچی پڑی ہے، حسین تلوار چلاتے نظر آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا اے لوگوں اگر حسین کی تلوار کو روکنا ہے، حسین کی تلوار کو اگر روکنا ہے تو حسین کی تلوار ایسے نہ رکے گی جیسے تم سوچ رہے ہو۔ اگر 22,000 کیا 22 لاکھ یا 22 کروڑ یزیدی کیوں نہ آ جائیں لیکن حسین کی تلوار کو نہ روک سکتے ہیں۔ اگر حسین کی تلوار کو روکنا چاہتے ہو تو تم اذان پڑھنا شروع کر دو، ادھر تم اذان پڑھو گے حسین کی تلوار رک جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے اذان پڑھنا شروع کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب جیسے ہی حضرات محترم اذان کے الفاظ حضرت امام کے کان میں آئے ہیں، میرے امام نے اپنی تلوار کو روک لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم تلوار جو بھوک اور پیاس کی شدت سے نہ رک سکی ہو، جو تلوار حضرات محترم اپنے خاندان کے کٹے ہوئے لاشیں نظر آ رہے ہوں لیکن حضرات محترم تلوار نہ رک سکی ہو، حضرات 22,000 کے لشکر نے مکمل طاقت لگا لی ہو لیکن تلوار نہ رک سکی ہو۔ حضرات وہ تلوار کب رکی ہے؟ جب آذان کی آواز آ گئی ہے۔ تلوار کب رکی ہے؟ جب حی علی الصلاۃ کی پکار کانوں میں آ گئی ہے۔ تلوار کب رکی ہے؟ جب حی علی الفلاح کی پکار کانوں میں آ گئی ہے۔ میرے حسین نے حضرات محترم اپنی تلوار کو روکا ہے۔ اے لوگوں کس وقت رکی تلوار؟ جب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کس وقت رکی تلوار؟ جب اذان ہو رہی ہے۔ اے لوگوں آج ہمارا حال یہ ہے، میرا حسین تو 3 دن کا پیاسا، حضرات محترم وہ بھی ظالم و جابر میں گھرا ہوا لیکن حسین پھر بھی تلوار چلا رہے ہیں۔ لیکن حضرات محترم ایسے وقت میں بھی جہاں دشمن جو تھے حضرات محترم خون کے پیاسے ہیں، اذان سنتے ہی میرے حسین نے تلوار کو روک لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اللہ اپنا رحم فرمائے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ کہ حضرات محترم اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم چارپائیوں پر پڑے رہتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ حضرات محترم ہم چوراہوں پر کھڑے ہو کر اپنی زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں، حی علی الصلاۃ کی پکار لگ رہی ہوتی ہے، ہم بیٹھکوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی مذمتوں میں لگے رہتے ہیں، حی علی الصلاۃ کی پکار لگ رہی ہوتی ہے، ہم ہیں حضرات محترم اپنی چارپائیوں پر اپنی زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا لوگوں، میرا امام میدان کربلا میں تپتے ہوئے صحرا میں ظالم و جابر کی حکمرانی میں تلواروں کے سائے میں بھالے کی نوک کے نیچے سجدہ کر کر دنیا انسانیت کو یہ درس دے رہے ہیں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اے لوگوں میرے حسین نے میدان کربلا میں سجدہ کیا، وہ سجدہ کیا
کیا ہے؟ کسی نے کہا ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اور سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے اور اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور حضرات محترم، جب میرا حسین سجدے میں تھا، چاروں طرف سے ظالم و جابر نے گھیر لیا تھا، اس وقت کسی نے کہا ہے حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، گلے کے اوپر چھری ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ اور حضرات محترم، کسی نے کہا کہ عدو کے سر پہ جب تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے زمانے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔